اور جس منصوبہ بند طریقے سے نریندر مودی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس قانون میں جو شکل دی ہے، سب حکومت کے قبضے میں چلا جائے گا۔ کوئی بھی وقف کی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی۔ آر ایس ایس وہ نہیں چاہتی کہ تلنگانہ میں امن مضبوط رہے۔ یہ جو فرقہ پرست میڈیا ہے جو یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے، ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر ہے، اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے۔ اگر وہ قانون بنے گا تو اس کے رولز بھی نریندر مودی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے، تو پھر نقصان ہمارا ایسا ہوگا کہ ہم ایک مسجد کو کھوئے ہیں، کئی مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ جینور میں یہ فساد کروایا گیا اور پچھلے 1-1.5 مہینے سے وہاں پر اس طرح کی حرکتیں کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں۔ تو یہاں پر جو ریزولوشن قرارداد منظور کی گئی ہے، جس سے ہم موجودہ کانگریس کے وزیر اعلیٰ سے ان حکومت سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ اس کی ایک جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ صرف خاطی پولیس والوں کا ٹرانسفر پر اکتفا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو سسپینڈ کیا جائے، تاوقت ہوئے انکوائری مکمل نہیں ہوتی۔ اور تیسرا یہ کہ حکومت سے ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو 95 دکانوں کو جو توڑ پھوڑ کی گئی، جلایا گیا، ان کو نقصان ہوا، حکومت اپنی طرف سے ان کی امداد کریں۔ جو 51 موٹر سائیکل گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور یہ 11 گھر کو نقصان پہنچا، حکومت کی طرف سے فوراً ان کو امداد اور راحت دی جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ایک ماحول پورے ملک میں اور ہماری ریاست تلنگانہ میں جو برسوں سے یہاں پر امن رہا ہے، بعض شرپسند عناصر، بعض فسطائی تنظیمیں اور فرقہ پرست پارٹیاں اس پرامن ماحول کو بگاڑنا چاہتی ہیں، تو کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ تلنگانہ کی ترقی کو اسی وقت روکا جا سکتا ہے جب یہاں پر ان تمام واقعات ہوتے رہیں گے۔ یہ تمام فرقہ پرست سیاسی پارٹیاں اور ان کے تابع جو ان کی تنظیمیں ہیں اور پھر جو ان کی آئیڈیالوجیکل جماعت ہے، آر ایس ایس، وہ نہیں چاہتی کہ تلنگانہ میں امن مضبوط رہے۔ اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام ذمہ داروں کو، ان تمام تنظیموں کو، فسطائی طاقتوں کو اور فرقہ پرست پارٹیوں کے چہروں کو بے نقاب کریں۔ ہم حکومت سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تلنگانہ کے حساس علاقے ہیں، وہاں پر اچھے پولیس والوں کا تقرر عمل میں لایا جائے، جو صرف قانون کی بالادستی کے لیے کام کریں، وہ کسی کی بھی تائید نہ کریں، نہ کہ مسلمان کی کریں، نہ ہندو کی کریں، نہ کسی کی نہ کریں۔ کیونکہ جب پولیس کا عہدیدار حلف لیتا ہے ڈیوٹی پہ جوائن ہونے سے پہلے، وہ یہ حلف لیتا ہے کہ وہ قانون کی بالادستی کے لیے کام کرے گا، امن کے لیے کام کرے گا، مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے کام کرے گا اور ظالموں کو روکنے کے لیے کام کرے گا۔ تو ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ 360 ڈگریز، وہ دیکھیں کہ کون سا عہدیدار ایفیشینٹ ہے، کون سا عہدیدار صحیح کام کر سکتا ہے، اور اس سے حکومت کی نیک نامی بھی متاثر نہ ہو، اس سے شہر اور پوری ریاست میں امن کو مضبوط کیا جائے۔ تو یہ اہم چیزیں ہیں جس پر حکومت کو بہت جلدی اور سیریسلی ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ تمام تنظیمیں یہی چاہتی ہیں اس طرح سے نقصانات اور بدامنی کو پھیلایا جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگر شاہ صاحب اجازت دیں گے اور آپ تمام ذمہ دار جو یہاں بیٹھے ہیں، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سے وقت لیا جائے، ان سے جا کر ملاقات کیا جائے، کیونکہ شاید آپ لوگ نہیں جانتے، یہاں پر جتنے ذمہ داران بیٹھے ہیں، پارلیمانی الیکشن میں بہت خاموش طریقے سے کام ہوا ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہوگا، آپ لوگ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے، آپ کو بڑے نظر آ رہا ہوگا، یہاں پر بڑی محنتیں ہوئی ہیں، بڑی کوششیں، کاوشیں اور قربانیاں دینا پڑا سب کو۔ اور یہ بات آج میں معافی چاہتا ہوں ان تمام ذمہ داروں کے درمیان میں کھڑے ہو کر میں اس بات کو کہہ رہا ہوں
مگر عوام الناس کو بھی یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور حکومت بھی جانتی ہے، موجودہ حکومت کے تمام ذمہ داران جانتے ہیں کہ کس طریقے سے محنتیں ہوئی ہیں، قربانیاں دی گئی ہیں. تو اسی لیے ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حکومت ہماری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان تمام ذمہ داروں کا اور آپ لوگوں کا ووٹ بھی شامل رہا ہے، اور حکومت کا اولین فریضہ یہ ہونی چاہیے کہ کہیں پر بھی کسی بھی قسم سے کوئی تشدد نہ ہو. اور ماب لنچنگ کے بارے میں بھی ایک اسکول کا واقعہ پیش آیا جہاں پر بدتمیزی کی گئی اسکول کے بچیوں سے. تو اس طرح کے یہ جو چیزیں ہیں، یہ اگر آپ دیکھیں گے یہ نہ صرف سب کے لیے نقصان دہ بلکہ تلنگانہ کی ترقی کے لیے نقصان دہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تلنگانہ میں ساری دنیا سے لوگ آ کر یہاں پر انویسٹمنٹ کریں، تلنگانہ پوری ملک کا طاقتور اور بہترین ریاست بنے. یہ ہم تمام کی نیت ہے، ہمارا خواب بھی ہے، مگر یہ حکومت کی اور پولیس کی ذمہ داری ہے کہ ان ایسے لوگوں پر نظر رکھیں اور اس طریقے سے جو منصوبہ بند طریقے سے جو فساد برپا کیا گیا، اور پھر یہ جو فرقہ پرست میڈیا ہے جو یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ فلاں ایسا ہوا تھا، یہ ہوا تھا. اگر وہ واقعے میں ہوا تو شخص گرفتار ہوا، اس کو جیل کو بھیجایا گیا، اور کوئی بھی مسلمان اس کی تائید میں کوئی بیان نہیں دیا. اب یہ عدالت فیصلہ کرے گی، مگر اس کے بعد یہ بند کال کا کال کرنا، اس کے بعد پھر یہ تمام تشدد کو برپا کرنا، یہ تو حکومت کو یہ لوگ چیلنج کر رہے ہیں. اور حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو کھڑے ہو کر برسر اقتدار جماعت کو، ان کی حکومت کو جو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو روکا جائے. ہم نہیں چاہتے کہ تلنگانہ میں کسی بھی جگہ پر فساد ہو، کیونکہ نقصان اس کا غریب کا ہوتا ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو. تو اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس کا نوٹ لے گی. جو بی جے پی کی حکومت پورے ملک میں وقف کی جائیداد کا جو بل لے کر آئی ہے، میں صرف مختصر سے الفاظ میں اپنی بات کو بول کر یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا، کیونکہ انشاءاللہ تعالی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے شہر حیدرآباد میں ایک بڑے پیمانے پر جلسے عام کا بھی انعقاد عمل میں لایا جائے گا. کیونکہ ابھی شہر میں ہمارے ہندو بھائیوں کا گنیش کا تہوار چل رہا ہے، پھر میلاد النبی کے بھی جلسے و جلوس ہوتے ہیں، اور تھوڑا بارش کا موسم بھی ہے. صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے حکم پر انشاءاللہ تعالی جلد سے جلد ایک میٹنگ بھی ہوگی اور ایک جلسے عام بھی ہوگا، اس میں آپ لوگ شرکت کریے. میں ذمہ داروں کی موجودگی میں صرف اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ بل اگر قانون بنے گا تو کوئی بھی وقف کی پراپرٹی مسلمانوں کے پاس نہیں رہنے والی، سب حکومت کے قبضے میں چلا جائے گا. اور جس منصوبہ بند طریقے سے نریندر مودی کی حکومت نے اپنی نفرت کو اس قانون میں جو شکل دی ہے کہ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ وقف با یوزر ختم کر دیا جائے گا. اب وقف با یوزر اگر ختم ہوگا تو سب سے پہلے نشانے پر ہے ہر مسلک کا مدرسہ. مدرسہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے، تو ہر مسلک کا مدرسہ ان کے نشانے پر ہے. بولیں گے نہیں، اب وقف با یوزر کا قانون سیکشن 3 کو ہم نے ختم کر دیا، اب ہم طے کریں گے کہ کون اس کا مالک ہے. دوسرا، حیدرآباد کی مکہ مسجد ہے، قانون یہ بول رہا کہ رجسٹرڈ ڈیڈ لے کر آؤ. آپ تلنگانہ میں 33,000 کے قریب وقف کی جائیداد رجسٹرڈ ہے. 90% ان جائیدادوں کے پاس کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ ہی نہیں ہے، کوئی رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے. تو حکومت بولیں گی دیکھیے اب آپ کے پاس رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے، وقف با یوزر ختم ہو گیا، اب ہم اس پہ قبضہ کر لیں گے. قبرستان ہے، قبرستان کے کوئی کاغذ نہیں ہے. خانقاہیں ہیں، کوئی کاغذ نہیں ہے. درگاہیں ہیں، کوئی کاغذ نہیں ہے. کیا ہے؟ وقف با یوزر ہے. اگر وقف با یوزر چلا جائے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے. اور نہ صرف یہ ختم ہو جائیں گے بلکہ خدا نہ خواستہ جتنی مسجد کی کمیٹیاں ہیں
اس میں بھی وہ لوگ بولیں گے کہ ہم بی جے پی کے لوگوں کو کمیٹی کا ممبر بنائیں گے. آپ نماز پڑھیے, اس سے آپ کو کیا کرنا ہے. اور یہ بل میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ اس اگر وہ قانون بنے گا تو اس کے رولز بھی نریندر مودی دلی میں بیٹھ کے بنائیں گے. اس بل میں یہ بھی لکھا گیا کہ اگر وقف بورڈ کسی کے خلاف ایکشن لینا ہے تو نریندر مودی سے پوچھنا پڑے گا. اس بل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ سینٹرل وقف کونسل میں صرف ایک منسٹر کو چھوڑ کر, وزارت اقلیتی بہبود کے منسٹر کو چھوڑ کر سب مسلمان ممبر بنتے ہیں. اب اس بل میں کہا گیا کہ یہ کم سے کم 2 بنیں گے. اب حکومت 7 بھی بنا سکتی. ریاستی وقف بورڈ میں تمام ممبر مسلمان ہوتے ہیں, تو نریندر مودی نے کہہ دیا کہ نہیں, صرف متولی کیٹیگری کے اور میونسپل کارپوریشن کے جو پنچایت کے لوگ جیتتے ہیں 3 یا 4 بنیں گے, باقی تمام کے تمام ہم کسی غیر مسلم کو بنائیں گے. ریاستی وقف بورڈ میں الیکشن ہوتا تھا متولی کیٹیگری کا, بار کونسل کے کیٹیگری کا, ایم ایل اے کیٹیگری کا, ایم پی کیٹیگری کا, سب ختم. حکومت ان کو نامزد کرے گی. اور یاد رکھیے, میں کھل کے کہہ رہا ہوں, اس کے پیچھے یہ لوگ بھی ہیں جو ختم نبوت کے منکرین ہیں. یہ شیاطین, یہ گندی نالی کے کیڑے اس کے پیچھے ہیں. ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ وقف کے قانون کو ختم کر دیا جائے. تو اس میں بہت سی شیطانی طاقتیں ملوث ہیں. اور وقف کا ٹرائیبیونل ہے. اب وقف کے ٹرائیبیونل میں ایک ڈسٹرکٹ جج چیف جسٹس آف ہائی کورٹ اپوائنٹ کرتے ہیں ریاست کے. پھر ایک شخص کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے جس کو شریعت کے بارے میں علم ہو, اور ایک ذمہ دار آدمی کو. نریندر مودی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ڈسٹرکٹ جج جو چیف جسٹس ہائی کورٹ کا اپوائنٹ کرتا نہیں, وہ ریٹائرڈ جج ہوگا اور ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ امپلائی ہوگا. میرا جو مشاہدہ ہے, جتنے گورنمنٹ کے اس طرح کے انکوائری کمیٹیز بنتے ہیں جس میں ریٹائرڈ جج ہوتے ہیں, ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ کا سرونٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر برسوں پہلے مفتی غیاث کو معلوم ہوگا 1996 میں تالاب کٹے میں ایک فائرنگ ہوئی تھی جس میں ایک معصوم عورت فرسٹ فلور پہ تھی, شہید ہو گئی تھی. وہ کمیٹی میں کہہ دیا گیا کہ پولیس نے اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ کی. رپورٹ ہے, شاید کچھ نام ہے کمیٹی کا. پھر مکہ مسجد کی رپورٹ ہے, وہ آج تک نہیں نکلی. حیرت کی بات یہ ہے کہ کلیکٹر کو یہ پاور دیا گیا کہ یہ قانون بننے کے بعد جتنی بھی وقف کی پراپرٹی ہے, اگر کوئی شیطان جا کے بولے گا کہ نہیں وقف کی نہیں ہے گورنمنٹ کی ہے, تو کلیکٹر انکوائری کا آرڈر کرے گا. اور کلیکٹر انکوائری جب آرڈر کرے گا تو کلیکٹر یہ کہے گا کہ تا وقت انکوائری مکمل نہیں ہوتی یہ وقف کی پراپرٹی نہیں رہیں گی. اب کلیکٹر صاحب برسوں انکوائری کرتے رہیں گے, آپ کی تو پراپرٹی چھین لی گئی. کیسے انکوائری کریں گے؟ تو انگریزی میں استعمال کیا گیا واٹ ایور ہی ڈیمز فٹ, یعنی وہ جیسا چاہے انکوائری کر سکتے. قانون کا ایک بنیادی اصول ہے کہ کوئی بھی اپنے مسئلے میں جج نہیں بن سکتا, مگر کلیکٹر کو اب منا رہے ہیں. اور پھر اس بل میں یہ بھی کہا گیا کہ جتنی جائیدادیں پر وقف کی جائیدادوں پر گورنمنٹ قابض میں ہے, کلیکٹر اس کا فیصلہ کریں گے. اور گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ کریں گے تو کلیکٹر ریونیو کو بولے گا, وقف بورڈ کو بولے گا ریکارڈ صحیح کرو, یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی. تو یہ موٹا موٹا اس میں یہ باتیں رکھی گئی ہیں جو خطرناک ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو. آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا قریب 100 کے اوپر ان کا سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ وہ وقف کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. سچر کمیٹی کی رپورٹ میں کہا گیا 2007 میں کہ دلی میں اربن ڈیولپمنٹ منسٹری وقف کی کتنے 100 کے اوپر جائیدادوں پر قبضہ کر کے بیٹھے. 2008 میں سچر کمیٹی نے کہا کہ 2008 میں اس کی مالیت 6000 کروڑ تھی. 6000 کروڑ تھی. آج ہم 2024 میں ہیں. اور پھر اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بل میں کہ ایویکیو پراپرٹی, پنجاب میں جو لوگ
پاکستان جانے سے پہلے یہ جائیدادوں کو وقف کر کے چلے گئے، اور جس وقت بھارت تھا جس شکل میں تھا وہ تو بھارت کے شہری تھے، انہوں نے قانون کا استعمال کیا کیونکہ اس کی آمدنی کافی ہے پنجاب میں، تو اس میں بڑے بڑے جو لینڈ شارکس ہیں، اور نریندر مودی ان کو انعام کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایویکیو پراپرٹی بھی ختم کر دیں گے۔ اس بل میں یہ بھی ہے کہ لمیٹیشن پیریڈ ہوتا ہے، اگر کوئی قبضے میں ہے تو لمیٹیشن کے بعد وہ مالک ہو جاتا ہے، وہ قانون کا اطلاق وقف بورڈ پہ نہیں ہوتا۔ تو نریندر مودی بول رہے لمیٹیشن ختم، یعنی جو لاکھوں جائیدادوں پر ہم کیس لڑ رہے ہیں وہ مالک بن جائیں گے، جیسا کہ ASI ہے، جیسا کہ اربن ڈیولپمنٹ منسٹری ہے۔ ہندو اینڈومنٹ بورڈ پر آپ جا کر دیکھیے، ان کا سیکشن ہے تلنگانہ آندھرا کا 123 سیکشن ہے جو کہتا ہے لمیٹیشن کا اطلاق ہندو مندروں پر نہیں ہوگا۔ تو یہ جو چیز ہم سے چھیننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اگر ہم اس کا پرزور طریقے سے مخالفت نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہمارا ایسا ہوگا کہ ہم ایک مسجد کو کھوئے ہیں، کئی مسجدیں ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی۔ آپ صرف روتے رہیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس قانون کو روکنا ہے، اور یہ بڑا ہی تاریخی نازک موڑ پر آپ اور ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر ہم متحدہ طور پر اس جدوجہد کا حصہ نہیں بنیں گے، میرے سے ایک صاحب آ کر بولے کہ ہم کو فلاں ایسا کر دو، ہمارا یہ بنا دو، میں نے کہا جی حضرت یہ قانون تو پڑھو آپ، اس میں کچھ بچے گا نہیں تو آپ کو کیا ملنے والا ہے، اس میں سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ قانون بڑا خطرناک ہے، اور مسلم پرسنل لاء بورڈ نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ آپ QR کوڈ کے ذریعے، خط کے ذریعے اپنے وکیلوں سے ڈرافٹ کر کے اس کمیٹی کو بھیجا سکتے ہیں، آپ بھیجائیے، اور ہم کو کوشش کرنا ہے۔ یہ بڑا خطرناک قانون ہے، اور میں یہ تمام 5 ریزولوشنز کی قرارداد کی تائید کرتا ہوں، اور ہم حکومت سے امید کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ DGP سے جا کر مجلس کے اراکین اسمبلی بھی ملاقات کی ہے، اور اس میں کئی بڑے بڑے پارٹی کے لوگ بھی ذمہ دار ہیں۔ اس میں ایک پارٹی کا ایکس چیئرمین ہے یا کیا ہے، وہ جو بھی ذمہ دار ہے، ان کے تمام ویڈیوز ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف ہوگا، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم شاہ جمال الرحمن صاحب جو فیصلہ کریں گے، مجلس اتحاد المسلمین آپ کے ساتھ ٹھہری ہے، کیونکہ اس میں کوئی سوائے اس کے یہ ہے کہ شہر ریاست کے امن کو مضبوط رکھنا ہے۔ نیشنل دستک کی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں، پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دبائیں۔ نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں۔